بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر مسکراتے کیوں تھے اور کامتے کیوں تھے؟ دنیا پیچھے بھاگتی تھی لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے دور بھاگتے تھے۔ آخر وہ کیا جان گئے تھے؟ اس دنیا کی چمک کے پیچھے جو زہر چھپا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اسے صاف دیکھ لیتے تھے۔ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حیثیت۔ نمبر 1، حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کے ہولناک مناظر سے دل لرزتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خیال آتا ہے تو طبیعت بے چین اور دل غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا معلوم جنت کی طرف جانا ہے یا دوزخ کا سامنا کرنا ہے؟ دنیا دار پر حیرانی ہے کہ موت اس کے پیچھے لگی ہے اور وہ اسے بلا کر دنیا کی امیدوں اور آرزو میں مگن ہے۔ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ پھر بھی وہ قہقہے لگا رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے لوگوں نے سوال کیا کہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہنستے بھی تھے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، ہاں وہ ہنستے بھی تھے، مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط تھا، یعنی وہ اللہ سے بے خوف ہو کر نہیں ہنستے تھے۔ نمبر 3، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نہایت عمدہ لباس پہنتے، خوشبو اس طرح استعمال کرتے کہ جدھر سے گزرتے راستہ معطر ہو جاتا۔ خوش وضع، خوش شکل، خوش کردار اور خوش گفتار تھے۔ اسلام لانے کے بعد آزمائش کا دور شروع ہوا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ایک کھال سے ستر پوشی کی ہوئی تھی جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ جسم کی کال موٹی اور کھردری ہو گئی تھی۔ یہ ایک کپ کپا دینے والا منظر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راہ حق کے مسافر کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چند سال پہلے میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا کہ سارے مکے میں اس سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردہ، خوش روح، خوش لباس اور آسودہ حال کوئی نہ تھا، لیکن آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا ہے، اور حسنات کے شغف نے اسے دنیاوی لذات اور اسباب راحت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ پھر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور پھر قرآن کریم کی سورہ احزاب آیت 23 کی تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مؤمنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور ان میں بعض موقع کے منتظر ہیں، انہوں نے اپنے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ میں نے مکے میں تم جیسا کوئی خوش پوش اور حسین نہیں دیکھا، مگر آج تمہارے بال گرد آلود ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اس موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے۔ انہی میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی شامل ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اب آئندہ کوئی معرکہ پیش آیا
تو جہاد میں ہم بھرپور حصہ لیں گے، جیسے حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ اوپر زخم تھے۔ شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلی کے پھورے سے انہیں پہچانا تھا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ نحبہ آیا ہے اس کے معنی عہد، نظر اور موت کے کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان صادقین میں سے کچھ نے تو اپنا عہد یا نظر پورا کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں اور انہوں نے اپنی اس نظر یا عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، راہ وفا میں ہر 100 کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس کے چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔